ایران اسرائیل، یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے سخت مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا دور بھی گزرا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست تھے، اور اسی طرح ان دونوں کے تعلقات بہت دوستانہ تھے۔ یہ دوستی دشمنی میں کیسے بدلی؟ آخر اس کا کیا وجہ تھا؟ آج ہم اس ویڈیو میں یہ سب چیزیں جانیں گے، اور اسی طرح آج ہم 1948 سے لے کر 1979 تک پوری کہانی جانیں گے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک نیا سیاسی دور شروع ہونے لگا، اور اسی طرح بہت سے عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کی، بٹ اس وقت ایران کے حالات کچھ مختلف تھے۔ 1950 میں شاہ محمد رضا پہلوی کی ایران میں حکومت تھی۔ شاہ محمد رضا پہلوی مغربی ممالک جبکہ خصوصاً امریکہ ایک دوسرے کے بہت قریبی اتحادی تھے، اور یہی وجہ تھی، اور اسی وجہ سے ایران اور اسرائیل کے درمیان تعلقات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ اسرائیل اور ایران ان دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات اور خفیہ معلومات کا تبادلہ، زرعی تعاون، دفاعی تعاون، یہ سب چیزیں ان دونوں ممالک کے درمیان جاری رہا۔ اس وقت یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو اہم شراکت دار سمجھتے تھے۔ یہ سب تو چھوٹی باتیں ہیں، لیکن 1960 اور 70 کی دہائی میں یہ دونوں ممالک یعنی اسرائیل اور ایران نے کئی منصوبوں پر مل کر کام کیا، اور اسی طرح اسرائیل نے ایران کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کی، بٹ دوسری طرف ایران زرعی کا اہم توانا تھا۔ اسی دوران فلسطینی مسائل نے شدت اختیار کر لیا۔ ایک طرف سارے عرب ممالک فلسطین کے حق میں کھڑے تھے، جبکہ دوسری طرف ایران اور شاہ پہلوی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے ہوئے تھے۔ آخر کار 79 کی دہائی میں ایران میں اسلامی انقلاب آ گیا۔ مکتب اسلام مکتب تہذیب است، قرآن کتاب آدم سازی است۔ آیات اللہ روح اللہ خمینی، اس کی قیادت میں شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت گر گئی اور ختم ہو گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایران اور اسرائیل کے تعلقات ایک دم اور مکمل طور تک ختم کر لیا۔ انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فوراً انکار کر دیا، اور اسی طرح دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بھی ختم ہو گئے۔ ایران میں اسرائیل سفارتی خانہ بند کر دیا۔ انقلاب کے بعد ایران نے فلسطینی تنظیموں کو مدد کرنا شروع کر دیا، بٹ دوسری طرف اسرائیل نے ایران کو اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ 1980 کی دہائی سے دونوں ممالک ایک دوسرے پر سخت تنقید کرنا شروع کر دیا۔ ان دونوں ممالک کے درمیان براہ راست جنگ تو شروع نہیں ہوئی، لیکن سیاسی اور علاقائی کشیدگی بڑھ گئی۔ یہ صرف ابتدا تھی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ حزب اللہ کہاں سے آئے، حماس کے ساتھ ایران کے تعلقات کیسے بنے، اور اسی طرح شام اور لبنان میں کیا ہوا، اور اسرائیل اور ایران کے پراکسی وار کیسے شروع ہوئی۔ اگلے پارٹس میں ایران اور اسرائیل کے پراکسی وار کی مکمل کہانی دیکھیں گے۔ سبسکرائب